बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको आगे शेयर करते हैं। मेरी भी कोशिश ये होती है कि आप तक हम तमाम पार्टियों का नुक्ता नज़र न्यूट्रल अंदाज में पेश करें। अगर किसी पार्टी में कुछ ख़राबी है वो भी बताएं, अगर अच्छाई है तो वो भी बताएं। इस वक्त कुछ ख़बरें हैं नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाई जाएँ। पहली ख़बर तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता पिछले हफ्ते से मुसलसल जो है वो उड़ान उड़ रहा है, और आपको पता है कि हमने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया। तो आज जो है सबसे ज़्यादा बड़ी सतह जो है 66,000 की बुलंदी को जो है वो एक नई सतह जो है उसने अबूर की है। और इस वक्त जो है मईशत के अगर अच्छी होती है तो किसी भी मुल्क का जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जाता है। सरमाएदार जितने स्टॉक एक्सचेंज के हैं वो भी खुश रहते हैं। अब इस सिलसिले में जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने भी एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में बाकायदा उसने निगरान हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर साहब और पूरी काबीना जितनी निगरान हुकूमत है उनकी बड़ी तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा है कि बहुत अरसे बाद जो है कोई ऐसी मईशत के लिए इक़दाम हो रहे हैं और ठोस इक़दाम जो हैं उसके आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो है IMF ने निगरान हुकूमत के इक़दाम की मईशत के लिए जो है तारीफ़ें की हैं वो भी काबिल क़द्र हैं। और उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा कि इस वक्त जो है मुल्क की हालात मईशत के हिसाब से जो भी इक़दाम निगरान हुकूमत कर रही है बहुत अच्छी है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी बात है किसी हुकूमत की या किसी भी पार्टी की, वो ज़रूर बताना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, लोगों को पता चले कि इस वक्त क्या पोजीशन है मईशत की। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से पहले जब से निगरान हुकूमत आई है उसने अच्छे खासे इक़दाम किए हैं। कुछ महंगाई में भी कमी हुई है, खुर्द-ओ-नोश में भी कमी हुई है, पेट्रोल में भी कमी हुई है, इसके अलावा डॉलर की स्मगलिंग भी थमी है। अब इस वक्त जो है डॉलर तो फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन आज की जो पोजीशन है आज भी जो है डॉलर कुछ कम हुआ है। अब नाज़रीन बात करते हैं शौकत तरीन साहब से। शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल जो है उन्होंने छोड़ दी है, बल्कि उन्होंने कहा मैं सियासत से ही अलग हो रहा हूँ। तो ये ख़बर कल आई है। और अगर हम माजी में थोड़ा सा जाएं तो शौकत तरीन साहब का जो माजी है उसमें अगर देखा जाए तो वो तमाम पार्टियों से पिछले माजी में जो है अदवार में जुड़े रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, फिर इसके अलावा मुशर्रफ गवर्नमेंट में भी जो है काफ़ी ओहदों पे काम करते रहे हैं। और फिर बिलाखिर जो है इमरान खान साहब ने उनको जो है वज़ीर ख़जाना अपनी काबीना में बना लिया था, और आज वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो जिस वक्त वज़ीर ख़जाना वो बने थे उस वक्त भी जो है उनके ऊपर एक केस चल रहा था, और वो केस के सिलसिले में जो बाकायदा सुना है ये कि उनको बाकायदा वहाँ से रिलीफ दिलवा के फिर उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। और इसी तरीके से एक और केस भी है, वो भी नेम में चल रहा है। वो भी एक जो है वो जब PTI की पंजाब में हुकूमत थी और KPK में हुकूमत थी तो उनकी एक ऑडियो लीक्स हुई थी, और उस ऑडियो लीक में बाकायदा दोनों वज़राए आला से जो है वो ये बात सुनी जा सकती है कि वो ये कह रहे थे कि IMF से जो भी मुआहिदा है IMF को लेटर लिखें और उनसे कहें कि ये मुआहिदा वो नहीं करें। तो बाद इस पर भी एक मुकदमा बना, यानी ये जो ऑडियो लीक्स थी, और वो मुकदमा कुछ अरसे चला, फिर उसके बाद वो गायब हुआ है। तो अब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये ऐसे लोग हैं, ये एक इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं, और ये ख़ुद भी कहते हैं कि हम प्रोफेशनल लोग हैं। हम जब हमें हमारी ज़रूरत होती है तो हम चले जाते हैं, और उसके बाद जो है जब पार्टी किसी मुश्किल में होती है तो ये पार्टी को छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अब छोड़ा, यही हाल उन्होंने पिछली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, मुस्लिम लीग नून के साथ किया, इसके अलावा जो है वो मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ किया। अब देखा जाए तो मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक तो इनको रखा, और इन्होंने किस तरीके से जो है वो PTI का जब वज़ीर ख़जाना थे तो बट्टा ही गिरा दिया। हालांकि मुबस्सिरीन का ये ख्याल है बल्कि ये ख्याल के हाफिज़ शेख जो है इनसे बेहतर थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको हटा के शौकत तरीन साहब को ले आए। और इसी तरीके से इमरान खान साहब ने पंजाब में बुज़दार साहब को लेके आए, और KPK में महमूद खान को लेके आए। और आपको पता है कि जब ये ऑडियो लीक्स हो रही थी उस वक्त तो पंजाब में और KPK में इन्हीं की हुकूमत थी, और सेंट्रल में जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उसमें जो है फिर इस किस्म के ये इक़दामात हुए। तो लोगों का कहना है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, और ये प्रोफेशनल लोग जब पार्टी
اقتدار میں ہوتی ہے تو یہ اس میں چلے جاتے ہیں اور فل توانائیوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب پارٹی پہ مشکلات آتی ہیں تو یہ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ناظرین ایک بات اور قابل ذکر ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو پنجاب میں لگایا، KPK میں محمود خان صاحب کو لگایا، دونوں نے ہی جو حالات خراب کیے وہ آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ سینٹرل میں جو ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب چلا رہے تھے، اور اعظم خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے مین کردار جو ہے وہ اعظم خان کا ہی ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ اب جس طریقے سے ناظرین شوکت ترین چھوڑ گئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے فواد چودھری ہیں، شری مزاری ہیں، اس کے علاوہ عامر کیانی وغیرہ، یہ سب لوگ ہی پارٹی میں چھوڑ گئے۔ تو اب یہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ یہ سارے جو ہے موقع پرست ہیں، مبصرین کا یہ کہنا ہے، جس طریقے سے وہ لوگ چھوڑ گئے، اور پارٹی جب مشکل میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پارٹی کوئی اقتدار میں آتی ہے تو وہ یہ دوبارہ جو ہے پارٹی میں اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ جس طریقے سے اب یہ شوکت ترین صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے، اگلا وہ کون سا اقتدار آتا ہے جس میں وہ دوبارہ اس اقتدار میں جاتے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اکبر ایس بابر کی۔ اکبر ایس بابر صاحب ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 13 سال پہلے جو ہے PTI چھوڑ چکے تھے، لیکن انہوں نے 2 درخواستیں دی تھی، اور 2 درخواستوں میں ایک درخواست تو یہ تھی کہ جو انٹر پارٹی الیکشن PTI کے ہوئے ہیں اس میں چونکہ وہ خود نہیں تھے تو ان کو بڑا برا لگ رہا تھا، تو انہیں نے جو ہے وہ درخواست دی تھی کہ یہ انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو وہ کالعدم قرار دینے کے لیے جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی وہ تو کل جو ہے مسترد ہو گئی، اور وہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری درخواست بھی دی ہوئی ہے، اس درخواست پہ جو ہے وہ 12 دسمبر کی سماعت ہونی ہے۔ اب وہ 12 دسمبر کو درخواست پہ جو سماعت ہونی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ آگے جو ہے عدالت اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، جو بھی کارروائی کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اکبر ایس بابر نے شروع سے 13 سال سے جو ہے مسلسل PTI پہ حملے کیے، اور مسلسل جو ہے PTI کے خلاف ساری باتیں کی، اور ابھی تک جو ہے ان کے علاوہ یعنی جو اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ تو 12 دسمبر کو دوسری سماعت کے لیے لگی ہے، لیکن اس کے علاوہ 14 اور درخواستیں ہیں جو PTI کے خلاف ہیں، کہ PTI کے جو انٹر الیکشن کمیشن کے خلاف 14 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ درخواستیں الیکشن کمیشن میں ہیں۔ اب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں نے جو ہے یہ انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں دی ہیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ چلیں ان کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی تو ساری جو کارروائی سامنے آ گئی ہے۔ ایک درخواست پہ تو درخواست مسترد ہو گئی یعنی کالعدم کی، اب دوسری درخواست پہ 12 تاریخ کو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ دوسرے انٹر پارٹی الیکشن دوسری پارٹیوں میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ ایک سوال بنتا ہے، اور اس سوال میں جو ہے الیکشن کمیشن نے سوائے PTI کو اور کسی کو جو ہے الیکشن کرانے کے لیے نہیں کہا۔ حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے جس طریقے سے انٹر پارٹی الیکشن PTI میں ہوئے ہیں اسی طریقے سے دوسری پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن PTI میں جو ہے اس میں جو ہے کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، باقی دوسری پارٹیوں میں تو فیملی ممبر ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی مبصرین کا یہ خیال ہے نہ کوئی فارم بٹتے ہیں، نہ کوئی ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ سلیکشن ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے یہ سلیکشن ہوا اسی طریقے سے دوسری پارٹیوں میں بھی سلیکشن ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے سوائے PTI کو اور کسی پارٹی کو نہیں کہا۔ اب بات کرتے ہیں دوبارہ اکبر ایس بابر پہ۔ اکبر ایس بابر کا جو مین ہدف ہے وہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ چونکہ PTI کے چیئرمین جو ہے یعنی سابق چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہے، PTI کی بری حالت ہے، قیادت بھی جیل میں ہے، تو لہٰذا ان کو بلے کا نشان جو ہے ان سے واپس لے لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہدف ہے، دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ ہوں، تاکہ جب دوبارہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر دوبارہ ہوں گے وہ تو خیر مسترد ہو گیا، لیکن اگر دوبارہ ہوتے تو ظاہر ہے ایک ٹائم لگتا ہے، اور الیکشن انتہائی قریب ہے، یعنی 8 فروری کو اب کنفرم ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اکبر ایس بابر کی جو دوسری درخواست ہے اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور یہ فیصلہ جو بھی ہوگا مبصرین کا تو یہ خیال ہے یہ خواہ جو ہیں یہ اس قسم کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ تو چلیں کالعدم کا فیصلہ تو مسترد ہو گیا، الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا، لیکن یہ جو اگلی جو سماعت ہے اس پہ جو ہے شاید یہ مسترد نہ ہو سکے، اور اس پہ جو ہے سماعتوں پہ سماعتیں
شروع ہو جائیں۔ اب جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے مبصرین کا یہ خیال ہے یا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب جو ہے بڑے چھوٹے سارے مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی تمام جو ہے وہ سماعتیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا حوصلہ بلند ہے، اتنی جرأت ان کے پاس ہے، اتنا مطلب طاقت ہے کہ وہ ابھی جو ہے وہ کوئی بھی بڑے اطمینان سے، بڑے مطمئن ہیں، اور وہ یہ اپنے وکلا سے تمام سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جتنے بھی مقدمات کر لو، چاہے جیل میں کرو، میں یہیں پہ جیل میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور میں بالکل صحیح ہوں۔ اب دیکھیں ناظرین کہ کیا حوصلہ اور کیا جرأت ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ کل جو ہے وہ اپنے کسی وکیل سے کہہ رہے تھے کہ یار میرا ایکسرسائز کا جو سامان ہے وہ جو ہے وہ عدالت میں کہو کہ وہ مجھے دلوایا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ حوصلہ ہے کہ ان کی پارٹی کہاں ختم ہو چکی ہے، سارے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ جیل میں ہیں، عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، بشریٰ بیوی کو بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بڑے مطمئن ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایکسرسائز کا سامان جو ہے وہ جو ہے عدالت سے کہو کہ وہ مجھے دلوایا جائے۔ تو ناظرین یہ ہیں ساری صورتحال جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانی چاہیے، اور وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ ایلیزر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔